اللہ کی ولایت اور نور کے حقدار کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ کی ولایت مطلب اللہ کی دوستی، اور اللہ کا نور اس کا مطلب ہے ظلمات سے نور کی طرف سفر، جہالت سے ایک علم کی طرف سفر۔ یہ کون ایسے حقدار لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بھی بناتا ہے، مطلب ولایت بھی دیتا ہے، اور ظلمات سے نور کی طرف بھی لے کے جاتا ہے؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے، تو ویلکم کرتا ہوں القرآن مرشدن میں آپ کو۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ میں اکثر یہی بات کرتا ہوں، اس بات کہنے کا مقصد یہ ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو سوچتے ہوں گے تو ہم تو ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں، لیکن آپ بار بار کیوں کہتے ہو؟ میں ان نئے سبسکرائبر اور نئے جو لوگ آتے ہیں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ جب ویڈیو کو پورا ہی دیکھیں گے تب جا کے بات واضح ہوتی ہے۔ اتنی لمبی ویڈیو نہیں ہوتی، ویڈیو میں 9-10 منٹ کے اندر اندر ختم کر دیتا ہوں تاکہ بات جلدی آسانی سے واضح ہو جائے۔ تو آج کا جو موضوع ہے، چلتے ہیں اس کی طرف کہ ولایت، اللہ تعالیٰ کی ولایت کے حقدار اور نور کے حقدار کون ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ٹرمنالوجی سمجھنی ہوتی ہے۔ ہم یہاں پہ ولایت کو سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن میں جو ولی اللہ ہیں، جو ولایت کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے کہ دوستی، اللہ سے دوستی بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ سے دوستی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اللہ سے دوستی، ولایت ایک دوستی ہوگی۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں نور۔ نور، قرآن میں نور کس کو کہا گیا ہے؟ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، مطلب ایک ہم آنکھ بند کر دیتے ہیں تو ہم اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، ظلمات میں چلے جاتے ہیں۔ جب ہم آنکھ کھولتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا نور ہے۔ تو جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، جو بھی علم ہے، اس کو ہم نور کہیں گے، گائیڈنس کہیں گے۔ تو یہ حقدار کون لوگ ہوتے ہیں؟ آ جائیں ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن میں جو آیتیں ہیں وہ 2 قسم کی ہے۔ ایک تو محکم آیتیں ہیں اور دوسری متشابہات آیتیں۔ محکم آیتیں وہ ہیں جس میں حکم کیا گیا، متشابہات آیتیں وہ ہیں جس میں سارے قصے بتائے گئے، احادیث بتائی گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے ہی احسن حدیث نازل کی۔ یہ دوسرے جو حدیثیں ہوتے ہیں اس میں تو ہمیں یہ بھی ہے پتہ ہے کہ کچھ حدیثوں کو ہم مانتے ہیں، کچھ کو نہیں مانتے، لیکن اللہ کی جو حدیث ہیں وہ تو 100% ہے۔ دوسری جو میں نے کہا محکم آیت، محکم آیت اس کو کہا گیا جس میں حکم کی دیا گیا۔ اب حکم دیا گیا تو صالحین بندے جو ہیں اللہ کے، جب ان احکامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتایا ہے، فرمایا ہے، حکم دیا ہے، اس کو جو پہلے تو ماننا ہے، پہلے مانیں گے۔ اس کے بعد جب اپنی نیت یہ رکھیں گے کہ ہم ایک تو مانیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ عمل کریں گے، دوسرا پہلو، تیسرا عمل کرنے کے بعد پھر دوسروں کو بھی کہیں گے۔ جب ہم نیت کر لیتے ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوست بناتا ہے۔ اور یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، خاص روحیں ہوتی ہیں، یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، یہ خاص روحیں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جب دوست کیسے کرتا ہے، یہ نشانی قرآن میں ہی دی گئی ہے کہ جب بھی دوست کرے گا تو نشانی یہ ہوگی کہ ظلمات سے نور کی طرف آئیں گے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم، دیکھیے، آپ اگر زندگی گزار رہے ہیں، زندگی چل رہی ہے، وقت کا کانٹا اپنی رفتار میں دوڑ رہا ہے، کیا آپ نے سوائے پیسے کمانا، اپنی نرشمنٹ کرنا، اپنے بچوں کی نرشمنٹ کرنا، شادی کرنا، ان چیزوں پہ آپ نے فوکس کیا ہے، یا آپ نے کبھی علم کی طرف بھی سوچا کہ اتنا سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے؟ قرآن میں بار بار ہے افلا یتدبرون القرآن افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے؟ بار بار یہ چیزیں آئی ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، تو کیا آپ غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے اس کا بننا کتنی خوبصورت ہے، اس کا نظام اپنا ایک متوازن نظام بنا ہوا ہے،
بیلنس بنا ہوا ہے؟ کیا اس پہ آپ نے کبھی سوچا؟ اگر سوچا اور اس کے سوال جو آپ کے دل میں اٹھتے ہیں ان کے جوابات حاصل کرنے کے لیے اگر آپ رجوع کرتے ہیں، کس سے رجوع؟ قرآن سے، کتاب سے، احادیث سے، دین سے، جو سائنس کی کتابیں ہیں ان سے، فلسفی کی کتابیں ہیں، ہسٹری کی کتابیں ہیں ان سے، یا کسی مرشد سے، استاد سے، گرو سے اگر آپ رابطہ کرتے ہیں اور آپ کو تھوڑا تھوڑا چیزیں واضح ہونے لگتی ہے اور آپ کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ یار یہ میں ایک قدم علم میں تھوڑا مجھے علم آ رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی دوستی کی نشانی ہے۔ ہاں، اب اس علم میں کیونکہ یہ بڑی باریکیوں کی بات ہے، اللہ کی دوستی کی نشانی تو ہے کہ ظلمات سے نور کی طرف آپ جا رہے ہو، آپ حقدار ہو گئے، لیکن اس میں تھوڑی باریکی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تھوڑا اگر علم مل بھی جاتا ہے تو وہ پھر شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ شیطان اس کے دل میں ایک تکبر ڈال دیتا ہے، ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ میں نے تو اتنی محنت کی ہے، میں نے اتنی کتابیں پڑھے ہیں، مجھے اتنا علم ہے، اس سامنے والے کو کچھ نہیں پتہ۔ یہاں پہ یہ جو چیزیں آ جاتی ہیں، اس کو فرق کرنا ضرور سیکھیے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بڑا علم ہے تو یہ شیطانی علم آپ کے پاس آ گیا ہے، شیطان آپ پہ حاوی ہو چکا ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں تھوڑا تھوڑا علم آ رہا ہے، چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کی دوستی ہے کہ آپ کو دھیرے دھیرے ظلمات سے نور کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہ جو اللہ کے حقدار ہیں جن کو نور اور ولایت مل رہی ہے، ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ دوستی کیسے نبھاتے ہیں۔ کیا وہ رحمانی جو ان کو علم ملا ہے ان کو ہی فالو کرتے ہیں، یا پھر ان کے دل میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم کوئی بڑی چیز ترم خان بن گئے، ہمیں بڑا علم آ گیا جسے میں شیطانی وسوسہ اور تکبر کہتا ہوں۔ تو یہ تو آپ کو خود فرق کرنا ہے۔ جب آپ یہ فرق کر لیں گے تو پھر پتہ چلے گا، خود بخود دست غیب سے گائیڈنس ملے گی، نور ملے گا، علم ملے گا، مدد ملے گی۔ یہ ساری چیزیں تب ہی ملے گی جب آپ اس کو، ایک چیز جب انسان کسی کو ملتی ہے تو اس کو سنبھالنا بھی تو بڑی چیز ہے نا، چاہے وہ پیسے ہوں، چاہے وہ عزت ہو، شہرت ہو، اس کو سنبھالنا بڑی چیز ہے۔ بالکل اسی طرح علم کو بھی سنبھالنا مذاق نہیں ہے، علم کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے علم کو سنبھال لیا، بیلنس کر لیا، تو اللہ کی دوستی کے حقدار ہیں، اور یہ دوستی چلے گی اور آپ کو اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی آپ سرخرو ہوں گے۔ تو یہ دیکھیے، کسی بڑے بزرگ نے کہا کہ جب علم اوپر سے گزر جائے تو آدمی بڑا بولنے لگتا ہے، اور جب علم انسان کے اندر اتر جائے تو اس میں ایک ٹھہراؤ، خاموشی آ جاتی ہے۔ تو بحث کسی سے نہیں کریں، میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ علم حاصل کریں، کوشش کریں کہ اللہ کے دین، ہسٹری، فلسفی، مذہب، ریلیجن، یہ ساری چیزوں کو آپ پڑھیں، قرآن، پھر تقابلی جائزہ، جو دوسرے مذاہب ہیں ان کا بھی تقابلی جائزہ کریں، بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں ان کو پڑھیں، ان کی آٹو بایوگرافی پڑھیں۔ پڑھنا تھوڑا تھوڑا آپ ضرور پڑھا کریں، اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو جب علم ملے گا، سوال آئیں گے، اس کا جواب ڈھونڈیں گے، مرشد بنائیں گے، تو آپ میں ایک ایسی چیز پیدا ہوگی جسے اللہ تعالیٰ اپنا دوست کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوست نہیں کہتا جو نہاتا بھی نہیں اور اس کے کپڑے بھی میلے ہیں، منہ میں مٹی ہے، داڑھی بڑی ہے، بڑے بال ہیں، اور وہ کہیں پہ بیٹھ گیا اور خود کو مجذوب فقیر کہلانے لگا۔ اللہ تعالیٰ ان کا دوست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو طیب چیزیں پسند ہیں، اچھی چیزیں پسند ہیں، خوبصورت چیزیں پسند ہیں، بیلنس والی چیزیں پسند ہیں، اور آپ اپنے اندر وہ ساری خوبصورتی لائیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، اندر سے باہر سے، اپنے ذہن کو صاف ستھرا رکھیں، اپنی نفس کو صاف ستھرا رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ کی دوستی سے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ آپ ہی وہ لوگ بنیں گے جو اللہ کے نور اور دوستی کے حقدار ہوں گے۔